بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید الفرقان کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول رکوع اور سجود کی کچھ دعائیں اور ان کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعظیم بیان کرنے اور سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی وصیت کی ہے اور فرمایا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے عاجزی اور انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پاکی و تسبیح بیان کرتے ہوئے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کی عاجزی اور انکساری کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور لوگ ابو بکر کے پیچھے صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نبوت کی بشارتوں سے اب صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں جو خود مسلمان دیکھے گا یا اس کے بارے میں دوسروں کو دکھایا جائے گا۔ خبردار، مجھے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور رہا سجدہ تو اس میں خوب دعا کرو، وہ اس لائق ہے کہ اس کو تمہارے حق میں قبول کر لیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم، میں اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، میں اپنے بلند پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں کہتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجود کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو مجھے بخش دے پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے بہت پاک ہے، بہت مقدس ہے فرشتے اور جبریل کا رب۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تو سورہ البقرہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو غلبہ و قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سورہ آل عمران کی قرات فرمائی، پھر ایک سورت پڑھی اور بعد ازاں ایک اور سورت پڑھی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو
اللہم لکا رکعت و لکا اسلمت و بکا آمنت خشع لکا سمعی و بصری و عظامی و مخی و عصبی پڑھا کرتے تھے۔ معانی ہیں، اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنی پیٹھ جھکا دی اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اور میں تجھ پر ایمان لایا۔ میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میرے بھیجے اور میرے پٹھوں نے تیرے لیے عاجزی کا اظہار کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہ بخش دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا طریقہ سکھائے، ہمیں سجدے میں اپنی پاکی و بزرگی اور عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔